السلام علیکم ڈیئر پیرنٹس اینڈ لولی چلڈرن. امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے بچوں کا کافی خیال رکھ رہے ہوں گے. سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں اور جس کنٹری میں بھی ہوں وہاں کی گورنمنٹ اور منسٹری آف ہیلتھ کے ڈائریکٹیوز کو فالو کرتے رہیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ کرونا کی نیوز ہر جگہ سے اکٹھا نہیں کریں. بہت ساری نیوز اتنی پینک ہوتی ہے کہ آپ بالکل جو ہے آپ کو کرونا فوبیا ہو جائے گا. تو اس کے لیے میری خاص گزارش ہے آپ سے کہ جتنی نیوز آ رہی ہے سب کو نہ پڑھنے اور نہ سننے کی ضرورت ہے. آپ کی کیوریوسٹی اگر ہے کہ لیٹسٹ انفارمیشن لیں تو WHO اور CDC کے ویب سائٹ سے جا کر کے آپ وہ انفارمیشن اکٹھا کر سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں. ان دنوں ہم سب لاک ڈاؤن میں ہیں اور یہ ہمارے لیے اور تمام لوگوں کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے. اسی لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہی ہم اس پینڈیمک کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ بخوبی علم ہے، سب ایوری بڈی نوز کہ جو خاتون خانہ ہیں اور ہاؤس وائف جو ہیں وہ تھوڑا سا اپسیٹ بھی ہوں گی، پریشان بھی، اس لیے کہ ہسبینڈ جو ہے گھر پر ہیں اور وہ ورک فرام ہوم کر رہے ہیں. ان کی فرمائش پوری کرنی پڑ رہی ہوگی، ساتھ ساتھ بچوں کے مطالبات اور ان کی بھی فرمائش کو وقتاً فوقتاً آپ کو دیکھنا پڑتا ہوگا، تو جس کی وجہ سے آپ کی مشغولیت بڑھ جائے گی. والدین اور بچوں سے گزارش ہے کہ لاک ڈاؤن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی جو ہے نا وہ جو ڈیلی روٹین ہے اس سے ہٹ جائیں اور گھر کے اندر ہیں تو ہر تھوڑی دیر پر کچھ نہ کچھ کھا رہے ہیں، ایکسٹرا چائے پی رہے ہیں، کچھ نہ کچھ اسنیکس چل رہا ہے. تو لاک ڈاؤن اس کے لیے نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کر کے جو ہے کھاتے رہیں، ورنہ ایک وقت آئے گا جب لاک ڈاؤن سے فارغ ہوں گے آپ، جب یہ سارا ریسٹرکشن ختم ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے آپ کا وزن کافی بڑھ چکا ہوگا. تو ہمارے بھائیوں سے گزارش ہے جو ورک فرام ہوم کر رہے ہیں کہ وہ ہر 2 گھنٹے کے بعد 15 منٹس کی جو واک ہے وہ اپنے گھر میں کر لیں اور اس کا خیال رکھیں کہ کچن کی طرف سے ان کا گزر نہ ہو، اس لیے کہ خوشبو سے ان کی جو ہے نا ذرا ایپیٹائٹ بڑھ جائے گی اور خواہ مخواہ وہ منہ میں کچھ نہ کچھ رکھ لیں گے. اپنے کھانے اور چائے اور اسنیکس کا وہی آپ اپنا اسٹائل رکھیں جو لاک ڈاؤن سے پہلے تھا، تاکہ آپ جو ہے اننیسیسری ویٹ گین نہ کریں. خاص کر والدین سے گزارش ہے جو اپنے بچوں کے ویٹ کے لیے کافی کنسرن ہے، بچے کچھ اوور ویٹ ہو رہے ہیں، کچھ ہو گئے ہیں آلریڈی، اور جو آلریڈی لاک ڈاؤن سے پہلے ہی سے اوور ویٹ ہے تو ان کے لیے خاص میری گزارش ہے کہ آپ بچوں کو کسی قسم کا اسنیکس جو ہے کھانے سے پہلے، ڈنر یا لنچ سے پہلے نہ دیں، اور اگر ان کو کچھ بھوک لگ رہی ہے یا خواہش ہو رہی ہے تو آپ ان کو ایپل، کیرٹ، کوکمبر یہ سب چیز آپ ان کو دے دیں، فروٹس اور اس طرح کی چیزیں، اس لیے کہ ہمیں یہ دیکھنا کہ ان کی ایکسٹرا کیلوری جو ہے انٹیک نہ ہوتی رہے. گھر میں فزیکل ایکٹیویٹیز کے لیے میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا، کچھ شیئر کروں گا کہ اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر کے اندر ہو تو بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بڑی اپ ٹو ڈیٹ رہ سکتی ہے اور اس طرح سے ان کا وزن بھی نہیں بڑھے گا. اور جو ڈیوائسز میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس طرح کی چیز بچوں کو کسی بھی سیلیبریشن پر اگر گفٹ کیا جائے تو یہ بڑا اچھا رہے گا اور ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز میں اضافہ رہے گا. آپ کو وہ 1 بائی 1 یہ دکھا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ہے روپ ہے، اسکپنگ روپ ہے. اگر یہ آپ اپنے بچوں کو دے دیں، ان کو سکھا بھی دیں کہ یہ جو ہے آپ 10، 20، 50، 25 ٹائمز آپ اس کو اس طرح سے کر لیں تو ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہے یہ ان کی اچھی رہے گی. اسی طرح بچوں کو اگر سمپل، اس میں کوئی ڈیوائس نہیں ہے، سمپل روپ ہے، اس سے جو ہے وہ اس کو سوئنگ کرتے رہیں اور بچے اس کے اوپر اچھلتے رہیں تو یہ سب فزیکل ایکٹیویٹیز میں جو ہے نا اضافہ ہوگا ان کے. اور یہ کوئی ایکسٹرا اس کا نہیں ہے، صرف ان کو روپ کی ضرورت ہے.
چھوٹے بچے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو 2 سال کے بچے ہیں وہ یوزلی اپنی ماں کو دیکھ کر امیٹیٹ کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایک ووڈن رولر آپ دے دیں، آٹا گوندھ کر کے سامنے میں رکھ دیں اور ان کو وہ بتا دیں، دکھائیں، تو وہ بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں بچے، اور اس طرح سے جو ہے وہ رولر چلاتے رہیں گے، تو ایک تو یہ کہ ان کا انٹرسٹ بھی بڑھے گا، دوسرا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کی جو ہے نا کچھ ایکسرسائز بھی ہوتی رہے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بھی بڑا سمپل ڈیوائس ہے، یہ بچے بڑا انجوائے کرتے ہیں، یہ لے کر کے سوئنگ کرتے رہیں تو بچوں کی جو ہے نا یہ ایکسرسائز اس طرح سے ہوتی رہے گی۔ بچے ہمیشہ بڑے کیوریس ہوتے ہیں، اس طرح کی چیز دیں ان کو کھولنے کے لیے، تو اس سے ان کے جو ہے ہاتھ کے مسلز اور چیسٹ کے مسلز جو ہے نا وہ اچھے اسٹرینگتھ وہ پائیں گے۔ تو یہ سب سمپل چیز ہے جس کو جو ہے نا آپ اگر گھر میں رکھیں، یہ سارا ڈومیسٹک ایکسرسائز کا ہے، ورک آؤٹ کا ہے۔ اب یہ بھی ہارڈ ربر کا بنا ہوا ہوتا ہے، بچے بڑے انجوائے کرتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کو پھر جو ہے نا وہ زمین پر رکھتے ہیں، تو اس طرح سے ان کی ایکسرسائز ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح کے بچوں کا بھی ٹریڈ مل اس طرح آتا ہے، یہ بھی گھر کے اندر آپ انسٹال کر سکتے ہیں، بچے جو ہے اس کو بھی اپنے روٹین میں لے کر کے کھیلیں۔ تو یہ جو ہے ایک پل اپ کا روپ ہے، یہ آپ جو ہے گھر کے اندر لگا دیں تاکہ بچے اس پر جو ہے نا ہینگ کرتے رہیں، کھینچتے رہیں اوپر۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ بڑوں کے لیے ہے، آپ نے اگر ڈور میں لگا دیا ہے تو بڑے بھی اس کو پل اپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری ایکسرسائز کی ڈیوائسز ہے جو گھر کے اندر جو ہے نا آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں۔ اور بچوں کے لیے خاص کر کے اگر اس طرح کی چیزیں آپ نے گھر میں رکھی ہوئی ہے اور ان کو اگر اس میں انگیج کر رہے ہیں، تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کا اسکرین ٹائم کم ہو جائے گا، جو میں ابھی آگے جا کر کے آپ کو اسکرین ٹائم اور ریکمنڈیشن بتاؤں گا۔ تو یہ سب چیز کی ایکٹیویٹیز اگر چلتی رہی ان کی، تو ان کی اسکرین ٹائم جو ہے نا بہت کم ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اسکرین ٹائم جو ہے وہ اٹ سیلف از ویری انسویٹیبل فار برین، اسپیشلی فار ڈیولپنگ برین۔ یہ سارے ڈیوائسز جو ہے آپ گھر کے اندر یہ رکھ سکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ یہ بھی ہے، یہ بچے اس کو بڑا انجوائے کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے نا اوپر چڑھتے ہیں، پھر سلپ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سی چیزیں اگر گھر کے اندر آپ رکھیں تو بچے جو ہیں، بچوں کے جو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ بچے فزیکلی فٹ رہیں، تو اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اسکرین ٹائم کا میں آپ کو بتاؤں کہ کینیڈین اور امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس کا جو ریکمنڈیشن ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اسکرین ٹائم کا، کہ بچے آج کل بالکل آئی پیڈ فون کے اوپر اس طرح سے رہتے ہیں، بالکل ایڈکشن ہو گئے ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ ہر بچہ چھوٹے سے چھوٹا انفنٹ سے لے کر کے ٹین ایج تک جو ہے بچے بالکل موبائل پر اور آئی پیڈ پر اور اس طرح سے لگے رہتے ہیں، بالکل آپ یہ سمجھیں کہ ان کو ایڈکشن ہو چکا ہے، اینڈ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹیک دیم آؤٹ۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ مشغول ہیں اپنے لیپ ٹاپ پر اور بچہ آپ کو آ کے تنگ کر رہا ہے، تو یوزلی ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ اٹھا کر کے اپنا موبائل دے دیتے ہیں کہ چلو یہ لو، اس میں سے تم یہ کچھ دیکھو، یا ان کو لگا کر کے دے دیتے ہیں کہ تم یہ کوئی بھی ایکٹیویٹیز اس پر کرو، اور بچہ بڑا آرام سے جو ہے نا وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے عادت خراب نہیں کریں ان کی۔ اور اسکرین ٹائم کا میں آپ کو بتا دوں کہ 2 سال سے 5 سال کے بچے کا ریکمنڈیڈ اسکرین ٹائم ہے 1 آور پر ڈے۔ اس کا آپ بڑا دھیان رکھیں۔ اسکرین ٹائم فار ینگر چلڈرن ایج 2 to 5 years 1 آور پر ڈے ہے۔ جو بچے 2 گھنٹے سے زیادہ اپنا اسکرین ٹائم لگاتے ہیں، تو ریسرچ نے شو کیا ہے کہ ان کا جو تھنکنگ اسکور ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے۔ 8 سے 11 سال کے بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ 60 منٹس کم از کم ہر روز فزیکل ایکٹیویٹیز کریں اپنا۔ 2 آورس اور اس سے کم جو ہے ریکریشن اسکرین ٹائم دیں آپ، یعنی اسکرین پر کھیل سکتے ہیں 2 آورس لیس۔ لیکن 8 سال سے 11 سال کے بچے اس سے نیچے کے نہیں، اور ان کی جو سلیپ ہے وہ تقریباً 8 to 10 آورس جو ہے ان کی ڈیلی سلیپ ہونی چاہیے۔ گڈ نیوز یہ ہے کہ جو بچے 7 to 11 ایئرس کے جو بچے ویڈیو گیم ایک ہفتے میں
1 گھنٹہ اگر کھیلتے ہیں پر ویک، 1 آور پر ویک ویڈیو گیم کھیلتے ہیں 7 to 11 ایئرس کے بچے، تو ریسرچ نے یہ شو کیا ہے کہ ان کا موٹر اسکلز اور اسکول اچیومنٹ جو ہے اس کا اسکور اوپر ہوتا ہے۔ اور بیڈ نیوز یہ ہے کہ وہ بچے جو 7 گھنٹے سے زیادہ اسکرین ٹائم لیتے ہیں، اسکرین کے اوپر رہتے ہیں، وہ بچے اور جو بچے اسکرین ٹائم پر نہیں ہوتے ہیں، ان دونوں کے برین میں جو ہے نا MRI نے شو کیا ہے کہ وہ ڈفرینسز ہوتے ہیں دونوں کے برین میں۔ تو لہٰذا آپ کو اس کا بڑا خیال رکھنا ہوگا۔ اور ایک اور ریسرچ شیئر کر رہا ہوں میں آپ کو کہ جو بچے 2 گھنٹے سے زیادہ ڈیجیٹل اسکرین پر رہتے ہیں ان کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بچہ ہائپر ایکٹیو ہو جائے۔ تو یہ بھی بڑی الارمنگ سی چیز ہے۔ ٹی وی، اوور آل ٹی وی یہ بڑا بیڈ انفلوئنس ہے ہمارے بچوں پر۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں، امی کو کہتے ہیں کہ امی ادھر ہی کھانا لا کر کے دے دیں، اور ادھر ہی وہ کھانا بھی کھاتے رہتے ہیں صوفے پر، سامنے ٹی وی پر ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ ہیبٹ بہت ہی بری ہے، اس سے بچے بہت ویٹ گین کر رہے ہیں اور ان کی عادت بھی خراب ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بچے ٹی وی کے اوپر زیادہ ٹائم لگاتے ہیں اور خاص کر ڈیولپنگ برین میں جو ہے ان کا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جو ٹین ایج بچے یعنی 13 سے لے کر کے 19 ایئرس تک کے بچے 2 گھنٹے پر ڈے جو ہے وہ ریکریشنل اسکرین یوز کر سکتے ہیں۔ اگر گھر کے اندر اس طرح کا ماحول رہا کہ ہر کوئی اسکرین کے اوپر جو ہے بیزی ہے، تو پھر اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ ان بچوں کو آپ کنٹرول کر سکیں گے۔ اس لیے کہ بچوں کو کسی چیز سے منع کرنے سے پہلے ہے کہ ہم خود پہلے جو ہے اپنا اسکرین ٹائم کم سے کم اپنا رکھیں، اور یہ پلے یا اس طرح کی چیز ریکریشنل ٹائپ کی چیز جو ہے نا انہیں نہ کرنے دیں۔ اب یہ ہے کہ ان کی اسکرین ٹائم کو کیسے ہم لمٹ کر سکتے ہیں، یعنی کیا کیا طریقے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ بچے جہاں پر ہوں وہ ٹیکنالوجی فری زون ہونا چاہیے، وہاں پر جو ہے کسی قسم کا کوئی کمپیوٹر، کوئی لیپ ٹاپ، آئی پیڈ یہ سب کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کے کمرے میں کبھی بھی ٹی وی نہیں ہو، کوئی آئی پیڈ، کوئی کچھ نہیں ہو۔ ان کا جو کمرہ، جو سونے کا کمرہ، ان کا جو بیڈ روم ہے، دیٹ شوڈ بی ٹیکنالوجی فری زون۔ پیرنٹس کا اس کے اوپر فل کنٹرول ہونا چاہیے، اور اگر ان کا پرسنل لیپ ٹاپ ہے یا کمپیوٹر ہے، پیرنٹس کے پاس ان کا پاسورڈ ہونا چاہیے، اور بچوں کو جو ہے دوسری ایکٹیویٹیز کے لیے انکریج کریں۔ اس لیے میں نے وہ آپ کو جو ہے ڈیوائسز دکھائیں کہ اگر وہ سب گھر کے اندر رکھتے ہیں تو بچوں کا اسکرین ٹائم کم ہونے میں مدد ملے گا۔ اب یہ ہے کہ اسکرین ٹائم لمٹ کرنا ہے تو بڑا مشکل کام۔ آج کل آپ دیکھتے ہوں گے جب بچہ جیسے ہی رویا آپ نے اٹھا کر کے اس کو اپنا موبائل فون یا آئی پیڈ دے دیا کہ بچہ خاموش ہو جائے گا۔ ہے تو یہ بڑا ڈیفیکلٹ جاب، لیکن امپاسبل بالکل نہیں ہے کہ ان کی جو ہے نا اسکرین ٹائم ہم لمٹ کر سکیں۔ ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ آج کل ہمارے بچوں میں وائٹامن این کی ڈیفیشنسی چل رہی ہے۔ وائٹامن این میں مین کرتا ہوں نو۔ بہت پیرنٹس بہت کم ہیں آج کل جو بچوں کو نو بولتے ہیں۔ اگر انہوں نے نو کہا تو فادر نے پھر اس کو سپورٹ کر دیا، یا فادر نے اگر کہا تو مدر نے سپورٹ کر دیا۔ تو پیرنٹس اپنے آپ دونوں کو کوآپریٹ کریں، اور ایک پیرنٹ اگر اپنے بچے کو کسی چیز کے لیے نو کر رہا ہے تو دوسرا جو ہے وہ بھی اس کے اوپر اس کو اوپر قائم رہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے نو کہا ادھر سے یس ہو گیا۔ تو جب بھی آپ بچوں کو جو ہے نا نو کہیں، اور جب بھی اپروپریٹ آپ سمجھیں بالکل نو کہیں، اور جب آپ نو کہیں تو اس کے اوپر جو ہے نا اسٹینڈ کریں آپ، اور آپ مین کریں کہ ہاں میں نے نو کہا مینس نو۔ تو بچوں کو جو ہے نا اس طرح کی ڈسپلن سے جو ہے نا بڑا فائدہ ہوگا، بچوں کو پتہ چل جائے گا، ورنہ جو ہے وہ بچے وہ اپنی منمانی کرتے رہیں گے۔ اور پیرنٹس کا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فادر نے اگر
بچے کو نو کہا یا ڈانٹا یا کچھ بھی تو وہ بھاگ کر اپنی امی کے پاس گیا، وہ امی نے اس کو اپنے گلے سے لگا دیا، کہتے نہیں کوئی بات نہیں ہے، چلو چھوڑو. تو اس طرح کی جو ہے چیز سے اوائڈ کریں آپ، اور دونوں ایک پیج پر رہیں، پیرنٹس ایک پیج پر رہیں تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ ہمیں کسی طرف سے جو ہے نا کوئی سفارش ہے، کسی طرف سے ہمیں کوئی بیکنگ نہیں ملے گی. تو تھینک یو ویری مچ، اسٹے بلیسڈ.